شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی پیاری صورت اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور ناموں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو ماہ رمضان میں پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو اپنے 7 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے یا پھر کسی بھی حاجت کے لیے ماہ رمضان میں یہ سورت اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، اور پھر اگلے دن دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور ایک پیاری سورت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ سے مانگیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی ناظرین، ورنہ دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے اور اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کیا کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ہی ختم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو ناظرین، آج یہ وظیفہ کر لیں اور ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں۔ انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے اور اس عمل کو مستقل عادت بنا لے تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام اور ایک سورت مبارکہ آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے آپ کو بتاؤں، اور پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں،
چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے تک نہ ہوں، آپ ماہ رمضان میں یہ اسم مبارک اور سورت پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو ناظرین انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے، اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کروا دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و آرام والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور ماہ رمضان میں روزانہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور سورت دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و عنایت اس بندے پر نازل کرتا ہے اور وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس سورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے اس کے دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، اور پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، ایسی برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی ناظرین صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے کل یا پرسوں تک یہ کام ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ سورۃ الیونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو، اور ناظرین اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اور توکل کرنا دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں سوئے رہیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کے ساتھ نماز کا لازمی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں ناظرین بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو
جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے مسائل کا حل پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اور ناظرین، ایک اور اہم بات کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی چلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہے صدقے کا نہ دینا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی بلا حادثہ لاتی ہے تو کوئی بلا رزق کی تنگی لاتی ہے۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ کسی کی مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، نماز کے لیے جو قدم آپ بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی انسان کو مسکرا کر دیکھنا، مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ اسے سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے اور صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فضائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس سارے جہان کا مالک ہے، اور یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اور آپ نے اس طرح سے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ مکمل سکون کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات ہی وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ذات ہے۔ تو ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور ناظرین، یہ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورت ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے انتہائی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اور جتنے بھی وظائف ہیں سورۃ الکوثر ان میں سے بیشتر وظائف کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی ہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور اشارتاً بھی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن ناظرین، پیسہ ہی انسان کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں، زیادہ کی کوشش کریں لیکن لالچ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی مانگنی ہے کہ آپ کی جو حاجات ہیں اللہ پاک وہ پوری فرمائے، آپ کے جو مسائل ہیں اللہ پاک انہیں حل فرمائے۔ آپ خود بیمار ہیں یا آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ مقروض ہیں تو اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ آپ بچوں کے لیے اچھے رشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرمائے، اور وہ لوگ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اپنے وسیلے سے نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ پاک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان سب خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر اور آسانیوں کا معاملہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔